آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، نہیں آ سکتا، نہیں آ سکتا۔ اور اگر اس کا کوئی دعویٰ کرے تو وہ غیر مسلم ہے، وہ کافر ہے، اس کو دائرہ اسلام میں کسی طرح بھی برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے علماء کرام کی جد و جہد کے نتیجے میں پاکستان میں اس حقیقت کو آئینی طور پر تسلیم کر لیا گیا۔ یہ لوگ جو مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی یا مسیح موعود یا مہدی قرار دینے والے لوگ ہیں، وہ ساری دنیا میں یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ پاکستان میں ہم سے ظلم کیا گیا، ہم مظلوم ہیں، ہمیں دائرہ اسلام سے خارج کر دیا گیا۔ حالانکہ خود ان کا کرنا یہ ہے کہ ہم نے ان کو اسلام سے شاید بعد میں متفقہ طور پر خارج کیا، لیکن انہوں نے اپنی نبوت کا آغاز ہی ساری امت مسلمہ کو کافر قرار دے کر کیا، اور یہ کہا کہ جو مرزا غلام احمد قادیانی پر ایمان نہیں لاتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے پوری امت مسلمہ پر کفر کا فتویٰ لگایا، اور کفر کا فتویٰ ہی نہیں بلکہ یہ کہا کہ جو مرزا غلام احمد قادیانی کو نہ مانے، اس کی نبوت کا انکار کرے، وہ کنجریوں کی اولاد ہے۔ کسی کو غیر مسلم کہنا، کسی غیر مسلم کو غیر مسلم کہنا یہ کوئی گالی نہیں ہے، یہ ایک حقیقت کا اظہار ہے، لیکن کنجریوں کی اولاد کہنا ساری امت مسلمہ کو، انڈونیشیا سے لے کر مراکش تک پھیلی ہوئی اسلامی دنیا کو انہوں نے نہ صرف کافر کہا بلکہ کنجریوں کی اولاد قرار دیا۔ تو ظالم وہ ہوئے یا ہم ہوئے؟ مظلوم امت مسلمہ ہے یا وہ تھوڑا چھوٹا سا گروہ ہے؟ امت مسلمہ مظلوم ہے، امت مسلمہ مظلوم ہے۔ ان کے کلیجوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر حملہ کر کے، آپ کے ختم نبوت پر حملہ کر کے چھلنی کیا گیا، اور اس کے نتیجے میں پوری امت مسلمہ ان کے ظلم و ستم کا شکار رہی۔ ان کی سیاسی ہتھ کنڈوں نے نہ جانے کتنے حریت پسند مسلمانوں کے راستے میں کانٹے بچھائے، اور ان کے لیے انہوں نے راستے بند کیے، ان کے راہ میں رکاوٹیں کھڑی کی، روڑے اٹکائے۔ تو ظلم در حقیقت اس شخص نے کیا جس نے سب سے پہلے یہ کہا کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی بن کر آیا ہوں، بلکہ یہ بکواس کی کہ میں عین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مظہر ہوں، العیاذ باللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم کسی پر ظلم نہیں کرتے، ہم حق بات کہتے ہیں اور حق بات کا اعلان کرتے ہیں، اور اس میں ہمیں کبھی کوئی شرمندگی نہیں، لیکن ساتھ ہی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بحیثیت ایک مسلمان کے اور بحیثیت شمع نبوت کے پروارے کے، جہاں ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے اوپر اپنی جان، مال، آبرو سب کچھ قربان کر دو، وہاں ہمیں یہ بھی تعلیم دی گئی ہے کہ جو لوگ غلط فہمی کی وجہ سے یا کسی کے بہکانے کی وجہ سے بھٹک گئے ہیں، راستے سے بھٹک گئے ہیں، تو ان کو دعوت دینا بھی ہمارا کام ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو دعوت دو، نصیحت کے ذریعے، اور اچھی نصیحت کے ذریعے اور حکمت کے ذریعے، اور جب جدال کا وقت آئے تو جادلہم باللتی ہی احسن، ان کو احسن طریقے سے ان کے ساتھ مناظرہ کرو یا مباحثہ کرو یا جدال کرو۔